لا کے دیب مارتا ہے، نہ بیوی کو سمجھاتے ہیں، نہ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں، نہ بیوی کو مارتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی، 3 طلاقیں دیب ماری، پھر آتے ہیں مولوی صاحب کوئی حل نکالو۔ اب بیچارہ مولوی صاحب کیا حل نکالے، تم نے کوئی حل چھوڑا نہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے بیوی کو 100 طلاقیں دی تھیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے حل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرا نہیں تو اللہ نے تیرے لیے کوئی حل بھی نہیں چھوڑا، تیری بیوی تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ جب تو نے 100 طلاقیں دے دیں تو 3 سے تو وہ بائنہ ہو گئی، 97 طلاقوں سے تو نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ طلاقیں 3 ہے، تو نے 100 دی، تو دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہ اللہ سے ڈرتا، دین سیکھا ہوتا تو 1 طلاق دیتا، 2 دیتا، 3 نہ دیتا، کوئی حل باقی رہتا۔ حل تو نے خود اپنے لیے باقی نہیں چھوڑا۔ ایک واقعہ ہوا، بندے نے 6 طلاقیں دے دیں۔ کسی سے پوچھا، مجھے نہیں پتا کن سے پوچھا کہ ہاں بھائی ایسے طلاق دے دیے تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا 60 بندوں کو کھانا کھلا دے اور رات 12 بجے سے پہلے، اگر رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو 60 بندوں کو کھانا کھلا دے، پھر طلاق نہیں ہوگی۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مسائل اس سے پوچھیں گے جن کو دین نہیں آئے گا، وہ غلط مسئلے بتائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب وہ بیچارے ساتھ رہ رہے تھے، ابھی مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا خدا کا خوف کرو، 3 طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی، بیوی کو اس کے گھر بھیجو۔ ایک اور نے مسئلہ پوچھا، حرام ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں ہیں، میرا بھائی وکیل ہے، ہم نے بھائی سے پوچھا ہے، بھائی نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ اب بھائی طلاق کا مسئلہ وکیل کو کیا پتا؟ وکیل سے پوچھنا ہے تو قانون پوچھو کہ بھائی جنم پرچی کیسے بنائیں گے، با فارم کیسے بنے گا، عدالت میں طلاق نامہ کیسے درج کرائیں گے، نکاح نامہ کیسے درج کرائیں گے۔ نکاح کے لیے، طلاق کے لیے یہ اندراج ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ نکاح کرتا ہے، قانونی طور پر وہ اندراج نہیں کرواتا تو وہ مجرم نہیں ہے، اس کا تو نکاح ہو گیا۔ یہ قانونی کارروائی تو اس لیے کی جاتی ہے کہ کل اگر بندہ فوت ہو جائے تو قانوناً بیوی کی وراثت میں حصہ ملے گا کہ وہ حکومتی کاغذات میں اس کی بیوی ہے۔ اگر نکاح نامہ رجسٹر نہیں کرواتے، بچوں کی جنم پرچیاں نہیں بنواتے تو کل بھائی اٹھ کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو بیوی نہیں ہے، یہ اس کے بچے نہیں ہیں۔ اب بیوی بچوں کے بعد ثبوت نہیں ہوگا باپ ہونے کا، تو قانونی کارروائی الگ ہے، لیکن شرعی طور پر طلاق نامہ، نکاح نامہ یہ قانونی کارروائی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، بعد کے دور میں یہ قانونی کارروائی تو نہیں ہوتی تھی۔ ایک صاحب نے کہا جی وہ میں نے طلاق دی تھی، وہ بیوی تک پہنچی نہیں ہے، انہوں نے قبول نہیں کی، واپس کر دی، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ اور خدا کے بندو، بیوی تک طلاق پہنچنا لازم نہیں ہے، یا بندہ دے گا وہ قبول کرے تو طلاق ہوگی، قبول نہیں کرتی تو نہیں۔ بندہ اکیلا بیٹھا بھی زبان سے اگر کوئی کہے میرے بیوی کو طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے، کوئی گواہ ہو نہ ہو، بیوی تک بات پہنچے نہ پہنچے۔ اگر کوئی بندہ بیوی کو اپنا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے طلاق بھیجتا ہے، نوٹس بھیجتا ہے طلاق کا، اور طلاق اوپر لکھی ہے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، تو بیوی تک پہنچے نہ پہنچے وہ طلاق تو اسی وقت واقع ہو گئی۔ نوٹس بھیجنا ہو، ڈرانا ہو تو طلاق نہ بھیجے، پھر دھمکی بھیجے کہ بھائی صلح کرو ورنہ میں طلاق دے دوں گا۔ یہ نوٹس ٹھیک ہے، یہ نوٹس بھیجنا کہ میں نے تجھے 1 دے دی، وہ تو گئی ہو گئی۔ تو یہ مسائل اللہ معاف کرے۔ اور اب کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ جو غلط لوگوں سے پوچھ کر، علماء سے نہیں پوچھ کر وہ بیویوں کے ساتھ رہ رہے۔ اب یہ زنا ہے، شرعی طور پر علماء کرام سے پوچھ لو کہ جو بندہ بیوی کو 3 طلاقیں دے تو ان کے گھر کھانا پینا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو زنا کر رہے ہیں۔
اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو ان کو روک سکتا ہے، علیحدہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے۔ بچی کے ماں باپ ہیں، بچی کے بھائی ہیں، لڑکے کے ماں باپ، بہن بھائی، محلے دار جو زبردستی ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، تو شرعی طور پر وہ بھی گناہگار ہے، کہ ان کا کام ہے ان میں جدائی کرو۔ اور اگر جدائی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے انسان تعلق نہ رکھے، صاف بیان کر دے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے۔ آج کل ہم لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ ایک صاحب کا بچی کا رشتہ تھا، ایک جگہ رشتہ ہوا، لڑکا بھی اچھا تھا، لڑکی بھی اچھی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی لڑکا بینک ملازم ہے، بینک کی آمدن حرام، تو لڑکی والوں نے کہا رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی تم ان کو بتا کے انکار کرو۔ نہیں بتانا کیا ہے جب کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکے والے کہہ دیں چلو ہم اپنی جاب چینج کر دیتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے لڑکا حرام کام چھوڑ دے کہ آئندہ یہ جاب نہیں کروں گا۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو بتایا جو بینک میں لگے ہوئے تھے، پکی نوکری پر تھے، چھوڑ دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم اس کو پتہ تو چلے گا نا کہ میرے حرام کام کی وجہ سے رشتہ رد ہوا۔ آج ہم اگلے کو نہیں بتاتے، ملیں گے نہیں، وجہ نہیں بیان کریں گے تجھے کیوں نہیں ملتے، اس کو صاف ڈنڈے کی چوٹ پہ بتانا چاہیے کہ تو نے بیوی 3 طلاقوں کے بعد رکھی ہوئی ہے، میں اس لیے تجھ سے نہیں ملتا۔ یہ تو غلط کام کرتا ہے، میں اس لیے تجھ سے نہیں ملتا۔ یہ تیری بیوی نہیں ہے، یہ اجنبی ہے۔ اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی ہوگی۔ اب کتنا ہی کر ہیں۔ پھر ہمارے استاد ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایک بندہ ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی فلاں کہتے ہیں 3 طلاقیں ہیں، نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یار مجھے ایک مسئلہ بتا، بچپن سے لے کر ابھی تک تیرے ماں باپ کس مسلک پر زندگی گزارتے رہے؟ اس نے کہا ہم سنی ہیں۔ اس نے کہا جب سنی ہو تو پھر سنی عالم سے مسئلہ پوچھو۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بندہ پوری عمر دیوبندی ہے، پوری عمر بریلوی ہے، زندگی اس نے سنی ہونے کے ناطے گزار دی، اور جب طلاق کی باری آئی تو وہ کہتا ہے جی میں تو وہابی ہوں، 3 طلاقیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنی خواہش کے لیے دین کو بدلا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مسلک چینج کرتا ہے دوسرے مسلک کو سچا سمجھ کر، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ تحقیق کرو، آپ کو جو مسلک قرآن و حدیث کے مطابق لگتا ہے تو آپ اس پہ چلے جاؤ، اس میں برائی نہیں ہے۔ برائی اس میں ہے کہ آپ پورا دین، پوری زندگی ایک مسلک پر چل رہے ہو، اسے سچا بھی سمجھتے ہو، اسے جھوٹا نہیں سمجھتے، اور ایک طلاق کے لیے بیوی کو پاس رکھنے کے لیے اپنا مسلک چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو۔ یہ تو اگلے مسلک کو سچا نہیں سمجھا، اپنی خواہش کو پورا کیا۔ بعض لوگ کہتے